نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی۔ برادران اسلام، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جس پر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے وہ ہے تحریک لبیک پاکستان کی حقیقت اور اس پر لگائے جانے والے الزامات۔ آج ہم آپ کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ تحریک لبیک پاکستان کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، تحریک لبیک پاکستان حقیقت میں ہے کیا، اور تحریک لبیک پاکستان کا ماضی کیا ہے، تحریک لبیک پاکستان کا حال کیا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، سب سے پہلی بنیادی چیز جو آپ نے سمجھنی ہے تحریک لبیک پاکستان کے بارے میں کہ تحریک لبیک پاکستان ایک مذہبی سیاسی تحریک ہے۔ تحریک لبیک پاکستان ایک ایسی تحریک ہے، ایک ایسی تنظیم ہے کہ جس کے بارے میں بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا۔ من گھڑت قسم کی باتیں، سنی سنائی باتیں، جس کا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق نہیں تھا، وہ پروپیگنڈا، وہ من گھڑت باتیں لوگوں کے اندر عام کر دی گئیں۔ وجہ کیا تھی کہ تحریک لبیک پاکستان، ان کے جو کارکن تھے یا ان کے جو ذمہ داران تھے وہ کوئی بڑے بڑے عہدوں پر نہیں تھے، یا بڑے وہ سرمایہ دار بھی نہیں تھے، بڑے پیسے والے بھی نہیں تھے۔ وہ ایک عام کارکن تھے، عام لوگ تھے، عام پاکستانی شہری تھے، پاکستان سے محبت کرنے والے تھے، اور ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ اپنے آپ کو انہوں نے مخلص رکھا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ، جو مخالفین تھے، وہ بڑے بڑے عہدوں پر تھے، ان کے پاس اختیارات تھے، ان کے پاس وسائل تھے۔ اس کے ذریعے سے انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اور دیگر جتنے بھی ان کے پاس سورسز تھے، ہر ایک پلیٹ فارم پر انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے خلاف جھوٹا من گھڑت پروپیگنڈا کیا اور تحریک لبیک پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور تحریک لبیک پاکستان کے بارے میں عوام پاکستان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، سب سے پہلی چیز جو آپ نے تحریک لبیک پاکستان کے بارے میں یاد رکھنی ہے، تحریک لبیک پاکستان ایک مذہبی سیاسی تحریک، سیاسی تنظیم ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کوئی ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر بیٹھ کر پلان نہیں کی گئی ہے تحریک، اور نہ تو بڑے بڑے سرمایہ دار لوگوں نے پری پلان کے ذریعے جو ہے اس کو جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر پروموٹ کیا ہے یا مارکیٹ کے اندر لے کر آئے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان جو ہے یہ سڑکوں کے اوپر بنی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان میں اگر یہ لفظ کہوں تو یہ بھی بے جا نہ ہوگا کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے، جسے ہم TLP کہتے ہیں، یہ حادثاتی طور پر بنی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد کہاں سے رکھی گئی؟ سب سے پہلا نقطہ، سب سے پہلی بات جو آج آپ نے جو ہے ذہن نشین کرنی ہے، آپ نے سننی ہے، اور یہ جو میں پیغام آپ کو دے رہا ہوں اس کو آپ نے آگے دوسرے لوگوں تک بھی عام کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ تحریک پاکستان سے مخلص ہیں، تحریک لبیک پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دینا چاہتے ہیں، تو یہ جو میں آج چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ نے آگے عوام پاکستان تک جہاں تک آپ کی رسائی ممکن ہو آپ نے ان چیزوں کو پہنچانا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کیسے اس کی بنیاد ہوئی، یہ بنی کیسے، اور یہ کیسے بارد وجود میں آئی؟ جب گورنر سلمان تحصیر کا قتل ہوا
اور جب اس نے گستاخی کی اور اس کے بارے میں ملک پاکستان کے مذہبی حلقوں کے اندر اور اسلام کے ساتھ اور ناموس رسالت کے ساتھ جو لوگ مخلص تھے ان کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوئی، ایک احتجاج کی کیفیت پیدا ہوئی اور لوگوں کے دل چھلنی ہوئے، دل رنجیدہ ہوئے، تو پھر جو ہے گورنر سلطان تاثیر کا قتل ہوا، اور اس کو قتل کرنے والے غازی ملت غازی ملک محمد ممتاز قادری شہید علیہ رحمہ ہیں، جنہوں نے اس کو قتل کیا۔ جب اس کو قتل کیا تو غازی ملک ممتاز قادری شہید علیہ رحمہ کو جو ہے وہ پکڑ لیا گیا، اور اس وقت جو پہلی تحریک بنی وہ غازی ممتاز قادری شہید علیہ رحمہ رہائی تحریک بنی۔ اس کے اندر بڑے بڑے جو اہل سنت کے علماء تھے وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل تھے، جتنے بڑے بڑے نام تھے اس وقت کے۔ یہ 2000 اس وقت کی بات ہے جب یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پہلی جہاں سے اس کی بنیاد چلی وہ ممتاز قادری شہید علیہ رحمہ رہائی تحریک تھی۔ جب یہ رہائی تحریک پھر آگے عروج پکڑتی گئی، لوگ اور زیادہ اس کے ساتھ جڑتے گئے، لوگ اس کے ساتھ مخلص ہوتے گئے، اور یہ کاروان بہت زیادہ منظم ہوتا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب ممتاز قادری شہید علیہ رحمہ جو ہے ان کو پھانسی دے دی گئی، ان کو شہید کر دیا گیا، تو اب چونکہ معاملہ بالکل دوسری صورت اختیار کر گیا، تو اب جو اہل سنت کے جو بڑے بڑے مقتدر شخصیات تھی انہوں نے مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ممتاز قادری شہید علیہ رحمہ کو پھانسی ہوئی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، کون سی ایسی کمزوریاں ہیں ہماری کہ جن کی وجہ سے جو ہے ہم اپنے ہدف کو حاصل نہیں کر سکے، یعنی ممتاز قادری شہید علیہ رحمہ کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ پھانسی سے نہیں بچا سکے اور ان کو جیل سے رہا نہیں کروا سکے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ تو سب نے اس چیز کو شدت کے ساتھ محسوس کیا، اس چیز کو شدت کے ساتھ محسوس کیا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ہماری نمائندگی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک پارلیمنٹ کے اندر ہماری نمائندگی نہیں ہوگی، ہمارے لوگ پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوں گے، اس وقت تک جو ہے ہم اپنا کوئی بھی ہدف جو ہے، کوئی بھی گول جو ہے اس کو اچیو نہیں کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات جو ہے وہ مذہبی لوگوں کے ساتھ ہوتے رہیں گے۔ تو پھر باہمی مشاورت کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے ایک سیاسی جماعت ڈکلیئر کیا گیا کہ ہم ایک اپنی سیاسی جماعت بناتے ہیں۔ پہلے تحریک لبیک یا رسول اللہ تھی، جب غازی ممتاز قادری شہید علیہ رحمہ کی رہائی تحریک چل رہی تھی اس وقت اس کا نام کیا تھا؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر جب یہ ممتاز قادری شہید علیہ رحمہ کی پھانسی ہو گئی، اس کے بعد ایک سیاسی جماعت بنانے کا جو ہے وہ ارادہ کیا گیا کہ ہم اپنی ایک سیاسی جماعت بناتے ہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نام سے ہی جو ہے اس کو پہلے الیکشن کمیشن کے اندر جو پیش کیا گیا، لیکن الیکشن کمیشن نے اس نام کو جو ہے اپنے اندر رجسٹر کرنے سے انکار کر دیا، کہنے لگے نہیں ہم اس نام سے جو ہے ہم اس تحریک کو جو ہے وہ رجسٹر نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس کا نام جو ہے تحریک لبیک پاکستان رکھا گیا، یعنی TLP اس کا نام ہوا، اور پھر یہ جو ہے ایک باقاعدہ جو ہے یہ سیاسی تنظیم، سیاسی تحریک بنی، اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا، جو بنیادی ان کا منشور تھا تحریک لبیک پاکستان کا، یعنی TLP کا جو بنیادی منشور تھا وہ صرف اور صرف یہی تھا کہ دین کو تخت پر لانا ہے، یعنی نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عملی نفاذ کرانا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے بہت سی تنظیمیں بنی، بہت سے لوگوں نے نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا، لیکن عملی نفاذ کے لیے کوششیں جو ہے وہ نہ کی جا سکی کہ عملی طور پر جو ہے نظام مصطفیٰ کو نافذ کیا جائے۔ تو تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP کا جو بنیادی منشور تھا اور جو بنیادی ان کا مقصد تھا، جو بنیادی ٹارگٹ تھا، وہ صرف اور صرف یہی تھا کہ دین کو تخت پر لائیں گے اور نظام مصطفیٰ جو ہے اس کو ملک پاکستان میں عملی طور پر جو ہے وہ نافذ کریں گے۔ اور اس کے لیے دیکھیں تحریک لبیک پاکستان ملک پاکستان کے ساتھ اتنی مخلص تھی، ملک پاکستان سے اتنی محبت کرنے والے یہ لوگ ہیں، ملک پاکستان سے اتنا پیار کرنے والے یہ لوگ ہیں، کیونکہ اہل سنت کے بڑوں نے پاکستان کو بنایا ہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کا خون ملک پاکستان کی بنیادوں کے اندر شامل ہے۔
تو انہوں نے جو تحریک لبیک پاکستان یعنی ٹی ایل پی کے جو بڑے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نظام مصطفیٰ کے عملی نفاذ کے لیے کوئی ہم جو ہے وہ انقلاب کی طرف نہیں جا رہے، یہاں ملک کے اندر کوئی افراتفری پیدا نہیں کرنا چاہتے، ملک کے اندر انتشار پیدا نہیں کرنا چاہتے، ملک کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا نہیں کرنا چاہتے کہ جس سے ملک پاکستان کو کسی بھی طرح کا نیشنل سطح پہ، انٹرنیشنل سطح پہ، عوامی سطح پہ کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچے۔ تو پھر کیا طریقہ تھا کہ ہم جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے جو ہے پارلیمنٹ میں پہنچیں گے، اور پارلیمنٹ کے اندر پہنچ کر جو ہے ہم ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کو جو ہے وہ اس کے عملی نفاذ کے لیے کوشش کریں گے، اور دین کو تخت پر لانے کے لیے ہم اپنی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے ووٹ یعنی پارلیمنٹ کا راستہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یعنی جس طرح ایک الزام تحریک لبیک پاکستان پر یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو ہے انتشاری ٹولہ ہے، یہ ملک پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں، یہ ملک پاکستان کے اندر جناب جو ہے اس کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ جناب جو ہے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ فساد پیدا کرتے ہیں۔ تو اگر تحریک لبیک پاکستان یعنی ٹی ایل پی کے جو اکابرین ہیں، جو بڑے ہیں، تحریک لبیک پاکستان کا اگر منشور یہ ہوتا کہ ملک پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنا ہے، تو لاکھوں کے پروگرام، لاکھوں لوگوں کی ریلیاں، لاکھوں لوگوں کے جلوس تحریک لبیک پاکستان نے اس پاکستان کے اندر نکالے ہیں، لیکن کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کہیں کوئی گملہ بھی ٹوٹا ہو، یا کسی درخت کو بھی نقصان پہنچا ہو، یا کسی بندے کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچا ہو۔ تو یہ تحریک لبیک پاکستان کی اپنے ملک کے ساتھ محبت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم لڑیں گے، نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کریں گے، لیکن ہم کوئی ایسا راستہ نہیں اپنانا چاہتے کہ جس سے ملک پاکستان کے اندر انتشار پیدا ہو، ملک پاکستان کے اندر کسی بھی طرح کی افراتفری پیدا ہو۔ تو یہ ان کا اپنے ملک کے ساتھ محبت ہے، تو ووٹ کا راستہ اختیار کیا گیا۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے یہ جب اس نے الیکشن میں حصہ لیا، جب الیکشن میں حصہ لیا، اس کا راستہ روکا گیا، اس کے مینڈیٹ پہ جو ہے وہ حملہ کیا گیا، ان کے ووٹوں کو کاٹا گیا۔ اچھا، اور بھی جو بھی حربہ استعمال کیا جا سکتا تھا، لوگوں نے جو ہے وہ ان کو اس سلسلے سے، یہ جو ووٹ کا سلسلہ ہے، جو پارلیمنٹ کا راستہ ہے، اس سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ تحریک لبیک ایک حیران کن بات ہے کہ لاکھوں ووٹ لینے کے باوجود تحریک لبیک پاکستان کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ایک سیٹ بھی نہیں ملتی ہے، یعنی نیشنل اسمبلی کے اندر ایک سیٹ بھی نہ ملی، اور وہ جو ہے لاکھوں ووٹ جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی، تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو ہے اس کا جو ہے راستہ روکا گیا۔ اور پھر آگے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، اور تحریک لبیک پاکستان نے کون کون سے کارنامے انجام دیے، اور تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ آخر یہ سوتیلی ماں والا سلوک کیوں کیا گیا، اس کا ہم انشاءاللہ جو ہے اگلے پروگرام کے اندر آپ کے ساتھ ذکر کریں گے۔ ہمارا جو پارٹ 2 آئے گا اس سلسلے کا، اس کو آپ ضرور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے تحریک لبیک پاکستان کے بارے میں کہ تحریک لبیک پاکستان کا منشور کیا ہے، تحریک لبیک پاکستان پر ہونے والے مظالم، تحریک لبیک پاکستان نے کیا کیا کامیابیاں حاصل کی، تحریک لبیک پاکستان کے کارکن کیسے ہیں، تحریک لبیک پاکستان کے جو ان کی قیادت ہے وہ کیسی ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔